صدیق اکبر محمد کا ساتھی، صداقت کا اعلیٰ جو معیار ٹھہرا ہے۔ صدیق اکبر محمد کا ساتھی، صداقت کا اعلیٰ جو معیار ٹھہرا، وہ ختم الرسل کا مددگار اول، محمد کا پہلا وہ دلدار ٹھہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین اعظام، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑ اس کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ جیسے ایک عظیم الشان دن میں اور مزید برآں اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حضرات، دیکھنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ہمارے ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک طرف ہماری عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہم قربانی کے لیے جانوروں کو خریدتے ہیں، تو دوسری طرف ہم پر دباؤ پڑتا ہے کہ آپ ان کو مت آپ ان کو خرید فروخت مت کیجیے۔
دوسری طرف یہ جو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، حج کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے گھر بلا لیا وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ نہیں کہ جو لوگ حج بیت اللہ کو نہیں گئے وہ خوش نصیب نہیں، لیکن وہ بھی خوش نصیب ہیں، یہ بھی خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب اور اس اعتبار سے کہ آج سے 1400 سال پہلے ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قدم مبارک پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلیقہ تھا، جو ڈھنگ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چل رہے تھے ہم اب تک سن رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کے لیے قبول کر لیا وہ جا کر وہاں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی میرے نبی کسی کونے پہ کھڑے ہو کر کسی کو دعوت دے رہے تھے، کبھی کسی اور جگہ آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، دین کے خاطر آپ کو ڈرایا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا۔ یہ سب نظارے لوگ وہاں دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سال پہلے یہاں آئے تھے، دین کی خدمت کیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جاتے تو آپ کو دین کی خاطر کس طرح ستایا جاتا، مارا جاتا، اور مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے وہ منظر بھی یاد کریں گے وہاں جا کر لوگ کہ آپ کے سینے مبارک پر جب آپ سجدے پر چلے جاتے ہیں آپ کی گردن پر اون کی اوڑھڑی، اون کی بوٹی ڈال دیتے ہیں۔ تو لوگ وہاں جا کر دیکھیں گے جن کے دل، جن کے قلوب میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ ان مقامات کو دیکھیں گے، دیکھ کر اللہ سے اور گڑگڑائیں گے اور لو لگائیں گے اور نبی کی محبت میں اور روئیں گے۔ یہاں آنے کے بعد وہ سارے مقامات دیکھ کر کہیں سعی بین صفا والمروہ ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، ایک نورانی ماحول ہے، وہ سارا دیکھ کر آ کر ہمیں بیان کریں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 1ویں پارے کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے ہم نے ابراہیم کو چند کڑی آزمائشوں میں آزمایا، وہ پورے کے پورے کامیاب اترے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے زیادہ قریب رہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم و نواہی پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں پریشانیاں دے کر، مصائب دے کر، تکالیف دے کر، آیا بندہ جب اس کو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، میرے دین پر ثابت قدم رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے۔ یہ معاملہ تو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ پورے کے پورے انبیاء علیہ السلام اللہ کے امتحان میں، اللہ کی کڑی آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ کی سیرت موجود ہے، اور آخر میں ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی اس زمانے کے اعتبار سے
جس قوم کے جانب بھی دعوت دینے جاتے، جو اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتے اللہ ان کو کامیاب کرتا، جو اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرائے یہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اذیتیں دی، تکالیف دی، اس کو برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو آزمانا چاہتا ہے، نبیوں کو بھی آزمایا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آزمایا گیا۔ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، کچرا کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، سارے نبیوں کو جتنا ستایا گیا وہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسری طرف جو مجھے صرف دین کی خاطر، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے خاطر، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی خاطر، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کی خاطر جو میں نے ان کے سامنے پیش کیا، ان تکالیف کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا تکلیف والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ بہت تکالیف دیے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ تکالیف دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ جب خوش حالت میں رہتا ہے، میرا کام پر چلتا ہے یا نہیں۔ یہ تو بظاہر بات ہے کہ آپ خوشی کی حالت میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرتے ہیں، اور جب سخت سے سخت حالات آپ پر آتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بہت بڑی آزمائشوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ کہہ لیجیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے، تو میں اور آپ ہماری دکنی زبان کے خلاصے میں کہتے ہیں، ہم اور آپ کو سے کھیت کے مولی ہیں کہ ہم پر پریشانیاں نہ آئے، تکالیف نہ آئے۔ پریشانی بھی آئے گی، تکالیف بھی آئے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ تکالیف کے آنے کے باوجود نمازوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، سنتوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جب بندہ تکالیف آ رہی ہے، گھر میں فاقہ ہے، اس کے باوجود بھی بیوی امور کو انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندے کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم کا ایک نور پیدا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں یہ بندہ میرا بندہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ مثلا آپ راستے سے چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ٹو ویلر چلا رہے ہیں، بہت 80 کی اسپیڈ میں جا رہے ہیں، آپ کو گرنا تھا، لیکن آپ کچھ نیک کام کیے، کچھ اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب دیکھ کر آپ کے ساتھ 2 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ اگر ایمان والے بھائی کو، نبی کے امتی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، وہ فرشتوں سے گرنے نہیں دیتے، حالانکہ گرنا تھا لیکن فرشتے اس کو روک لیتے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ اس وقت ہوا جب کہ آپ نے اللہ کے احکامات پر چلے، خوشی میں بھی چلے، غم کی حالت میں بھی چلے۔ یہ چلنے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے وہ اگر جا رہا تو گر گیا، ایسا نہیں۔ میرا اور آپ کا خدا ایسا ہرگز نہیں۔ وہ خدا جو ساری دنیا میں مسلمان کے علاوہ یہود و نصارہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کام کر
چاہیے تو اللہ کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو بھی تکلیف دے، لیکن نہیں، اللہ دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اللہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ یہاں دنیا میں آنے کے بعد میرے احکامات پر کتنا چلتا ہے، میرے نبی کے طریقوں پر کتنا چلتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کی زندگی جو آپ کی آنے والی ہے ایک دم اچھی کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی آزمائش کا سلسلہ ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اور اللہ کو حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، یہ اس وقت مکمل ہوگا آپ کا کہا ہوا جملہ جب کہ آپ کے اوپر حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گے، اس وقت میں دیکھا جائے گا۔ اگر آپ ان پریشانیوں میں مکمل کامیاب ہو گئے تو آپ واقعی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی دوستو؟ حضرت ابراہیم کے والد کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے والد بتوں کو بناتے تھے۔ ہماری اردو زبان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد دیوالام کو بناتے تھے، بڑے بڑے دیوالام بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایسی سیرت ہے دوستو، وقت کا تقاضا اور نزاکت کو دیکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہت لمبی ہے۔ میں اس کو آپ کے سامنے مختصر سے مختصر انداز، شارٹ اینڈ سویٹ انداز میں پیش کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ آپ کے والد بادشاہ جو نمرود تھا اس کے ساتھ میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ان کے والد کی اولاد تھی۔ ایک قاعدہ، ایک مثال سے سمجھ لیجئے، ہمارے گھر میں جو بچے ہیں، باپ ہیں، باپ جو کرتا ہے، جو اچھائی کرتا ہے، بچہ اسے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اسی کو عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھ لیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود ایک بتوں کو بنانے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے بتوں کو نفرت پیدا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارہا اپنے والد کے ساتھ جاتے تھے، ان کے والد بتوں کو بناتے تھے، دیولوں کو بہت سارے بناتے تھے۔ جب بازار اکٹھا ہوتا تو حضرت ابراہیم کو بیچنے کے لیے بھیجتے، حضرت ابراہیم وہاں نہیں جاتے۔ باپ غصہ ہو جاتا، ناراض ہوتا، کہتا میرا بیٹا ہو کر میرا ساتھ نہیں دیتا، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دل کی دنیا ہے تو بدل دیا تھا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے تذکرہ کو بالکل مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن ایسے اس میں گزرا کہ گھر کے اندر جو ماحول تھا وہ توحیدانہ ماحول نہیں تھا، کہ خود آپ کے والد بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ یہ رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک واقعہ ہے دوستوں، بہت سارے لوگ کہیں دور جاتے ہیں، ان کا ایک خطبے کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایریے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس محلے میں رہتے تھے ان کا عبادت خانہ تھا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں جایا کرتے تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں عید کے موقع پر کہیں دوسری جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں آتے ہیں،
مدینہ. تو حضرت ابراہیم کو اس وقت پتا ہوگا کہ یہ شخص جو یہ حرکت کیا ہے حضرت ابراہیم کی ہے. حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا لمبا قصہ ہے. پھر بادشاہ نے تجویز کیا کہ حضرت ابراہیم کو ہم دنیا ہی سے ختم کر دیں گے کہ تقریباً 40 دن تک انگار جلائی گئی. تفسیروں میں واقعہ لکھا ہے دوستو, تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے 40 دن تک مکمل دن اور رات آگ جلاتے رہے حضرت. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جو کوئی بھی پرندہ اوپر سے اڑ کر جاتا, نیچے نہیں, پرندے تو اوپر اڑتے ہیں, اوپر اڑ کر جاتا, اس کی تپش سے, اس کی گرمی کی وجہ سے جل کر اندر ہی پڑ جاتا. بہت ہی 40 دنوں کے اندر اس کو جلایا گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی جو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا تھا وہ نقصان نہیں پہنچائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 17 بارے میں ارشاد فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. وہاں سے نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے دیکھا اس وقت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم باہر سے نکلتے ہیں. اب حضرت ابراہیم دھیرے دھیرے نبوت والے کام شروع کر دیتے ہیں کہ ہر طرف آپ کی مخالفت, گھر والے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ کے دوست مخالفت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ رشتہ دار بھی آپ کے بھائی جو رہتے تھے سارے حضرت ابراہیم کے مخالف ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا, ابراہیم تم یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مصر چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ بات بھی ایک قاعدہ ہے دوستو, جو آدمی جس بستی میں رہتا ہے وہاں اسے جان پہچان ہو جاتی ہے, اور جب اسے کہا جائے کہ تم اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور بستی میں چلے جاؤ, دل نہیں مانتا. یہی تو ہوا میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر, شافی محشر, تاجدار بطحہ, احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ مکے میں دین کی دعوت دے رہے تھے, لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے رہے تھے, لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے, تو اللہ نے حکم فرمایا ہجرت کرو. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ چلے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جا رہے تھے, کعبے کو دیکھ کر رو رہے تھے, اے کعبہ مجھے جانے کو, تجھے چھوڑ کر جانے کو میرا دل نہیں مان رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے میں اس لیے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہی ہوا دوستو. اللہ نے کہا جب آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مان رہی ہے, آپ اچھائی کی طرف قوم کو بلا رہے ہیں, آپ کی بات نہیں سن رہی ہے, آپ ہجرت کریں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان کے بعد ہجرت کو بہت بڑا ایک ثواب کی چیز بتائی گئی ہے. مثلا ہمارے اعتبار سے دوستوں, ہم ایک ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم کی آبادی زیادہ ہے. آپ کو اپنا ذاتی مکان ہے, آپ کو وہاں سے آنے کے لیے دل نہیں کر رہا ہے, آپ نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو تقریباً 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے, یا 4 کلومیٹر کا یا 2 کلومیٹر کا, اب جو بھی سمجھ لیجیے. آپ کو آنے کے لیے بہت تکالیفیں آ رہی ہیں. اگر آپ اپنے محلے میں مسجد بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے غیر مسلم بھائی آپ کو نہیں بنوانے دے رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کر کے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں چلے جائے. اس طرح سے چلے جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کہا ہے. اس کا ثواب بھی بہت بڑا ثواب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, ابراہیم تم مصر کی جانب ہجرت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل زمانہ وہاں جا کر رہتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے جاتے ہیں. وہاں اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے, اور شادی ہونے کے بعد
تقریباً 80 برس تک نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بچہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. 80 سال ہو گئے, اب تک آپ کو کوئی اولاد نہیں. حضرت سارہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا, ان کی ایک باندھی تھی. ہمارے اردو جنرل اردو کے اعتبار سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, باندھی مطلب نوکرانی. حضرت سارہ کی ایک نوکرانی تھی. جب حضرت سارہ نے دیکھا ان کے بدن سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے, کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, تو حضرت سارہ نے ان کی باندھی جس کا نام حضرت حاجرہ تھا, حاجرہ کو حضرت ابراہیم کے لیے تحفہ کر دیا. آپ اس کے لیے تحفہ کر دیا, آپ اس کے ساتھ زندگی گزر ساتھ بسر کرتے رہے. تقریباً دوستو 80 برس کے بعد, 80 سال کے بعد سب سے پہلے حضرت سارہ کی عطا کردہ باندھی حضرت حاجرہ کی بطن ان کو اولاد پیدا ہوتی ہے جن کا نام حضرت اسماعیل ہے. اور ٹھیک اسی طرح یہ تقریباً 1 یا 2 سال کے فاصلے کے بعد پھر حضرت سارہ کو لڑکا پیدا ہوتا ہے. میاں بیوی دونوں سامنے رہتے ہیں. انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ حضرت سارہ نے کہا, آپ جب ان کو بچہ پیدا ہوا حضرت سارہ کو, تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ یہ میرے سامنے رہے, آپ ایسا کیجئے اس کو لحاظ سے لے کر کہیں دور چھوڑ کر آئیے. حضرت سارہ نے کہہ دیا. پھر یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کیا, اے ابراہیم تم اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ایک غیر ذی زرع مقام میں چھوڑ کر آؤ, ایسی جگہ جہاں نہ پہاڑ ہو, نہ درخت ہو, نہ پانی ہو, نہ کوئی آدمی آتا جاتا ہو, ایسی جگہ تم جا کر چھوڑ کر آؤ. یہ وہی ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لیے اور ساتھ میں چند کھجوریں اور پانی مشکیزے میں بھر لیے. اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی کھانے کی چیزیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصر سا لے لیے اور چل دیے. ایک چٹیل میدان کی جانب چلے گئے. جب چھوڑ کر آ رہے تھے بیوی اور بچے کو, بیوی نے حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے گریبان کو پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو, ہم اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر, یہاں کوئی آدمی نہیں ہے, ہم کیسی زندگی گزاریں گے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, میرے رب نے میرے ساتھ آپ کو یہی سلوک کرنے کو کہا ہے. جب یہ حضرت حاجرہ سنتی ہے, وہ بھی اللہ کی نیک بنتی تھی, اس نے بھی ہنسی خوشی تنہا رہنے کو قبول کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک تھے تو دیکھ رہے تھے, جب آپ کی آنکھوں سے آپ کی نظروں سے اپنی بیوی اور بچہ اوجھل ہو گیا, آنکھوں سے دور ہو گئے, تو حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ آپ نے میرے ساتھ سخت آزمائش کی, آپ نے کہا بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے لیے, میں نے چھوڑ دیا تیرے حکم پر چلتے ہوئے, اے اللہ آپ اس کی حفاظت فرمانا. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب ان کے پاس جو مختصر سا توشہ تھا, کھجوریں تھی اور مشکیزے میں جو پانی تھا, تھوڑے دن تک چلتا رہا. جب تھوڑے دن گزر گئے, کھانے کی فکر ستا رہی تھی, ادھر بچہ رو رہا ہے. حضرت حاجرہ کا جو پستان مبارک تھے, جو ان کے چھاتیوں میں دودھ کا جو یہ تھا وہ سوکھ گیا تھا, آپ کا سینہ بالکل سوکھ گیا تھا. حضرت حاجرہ بچے کو پانی تلاش کرنے کے لیے کہیں جاتی ہے, دور
گر جاتی ہے، جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے دوڑی ہوئی بھاگ کر آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے ذرا اطمینان ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ پڑا ہوا زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پھر کہیں جاتی ہے پانی تلاش کرنے کے لیے، پھر پانی نہیں ملا پھر واپس آتی۔ ایک بات مشہور ہے دوستوں، یہ ایک اسرائیلی روایات میں سے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے پانی آ گیا۔ یہ اسرائیلی روایات میں سے بچہ رگڑے پانی آ جائے یہ ایسا نہیں ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو وہاں واقعہ پیش آ رہا تھا، ماں کی دل کی دھڑکن کو سمجھ رہے تھے، بچہ پانی کے واسطے ترس رہا تھا، پھر ملا رہا تھا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے، اپنے دونوں پر مارے، اس کے بعد پانی نکلا۔ یہ اصل ہے دوستو، حضرت اسماعیل کے رگڑنے کی وجہ سے پانی نہیں آیا، یہ بات مشہور ہو چکی ہے، یہ غلط بات ہے دوستو۔ اسماعیل کے رگڑنے کی وجہ سے پانی نہیں آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر مارے، وہاں پانی آیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بچے کو پانی کی تلاش کے لیے سعی صفا کی جانب نکلتی ہے، کبھی مروہ کی جانب نکلتی ہے، جب پانی آ گیا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی۔ اور اس سے پہلے دوستو ایک ایسا وقت بھی آتا ہے ماں اور بیٹے پر، بچے کی آنکھیں اندر چلے جاتی ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بچہ اب اور تب مرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سخت آزمائشوں کے بعد حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، وہاں پانی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ آج ہم پر جو حالات آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کو برداشت کرنا چاہیے دوستو۔ مسلمان زندہ قوم ہے، مسلمان پر حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، گھبرانا نہیں، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم آخری نبی کی امت ہے، ہم محمد رسول اللہ کو پڑھنے والے ہیں دوستو۔ میرا اور آپ کی جو یہاں آ رہے ہیں، ہم آخری امت ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہیں مسلمانوں پر، کبھی طلاق کے اعتبار سے، کبھی ہمارے ماں اور بہنوں کے پردے کے اعتبار سے پریشانیوں کو جھیلنا سیکھو۔ مکی زندگی میں صحابہ کو کس طرح دین کے خاطر ستایا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار کے بیٹے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، اس زمانے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ مکے کی گلیوں سے گزرتے، ایمان لانے سے پہلے گزر کر چلے جاتے تو لوگ کہتے کہ یہاں سے صہیب رومی گزر کر گیا ہے۔ جب یہ صاحب ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، جسم میں کپڑا نہیں ہوتا ہے، ایک چادر پہنتے ہیں، چادر میں بھی کانٹا لگا لے، پن بھی نہیں تھا، کیکر کا کانٹا توڑ کر کانٹا لگا لیتے ہیں۔ اسلام کی خاطر ان لوگوں نے قربانیاں برداشت کی، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو کھپا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسے حالات آتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کی سیرت ہمارے سامنے ہے دوستو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا، آپ کو دھوپ کا اگر اندازہ نہ ہو، آپ میں سے جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں وہاں آپ نے اندازہ کیا ہوگا، یا آپ مکہ مکرمہ نہیں گئے، کم از کم آپ تمل ناڈو کو تو گئے ہوں گے، چنئی کو تو گئے ہوں گے۔ خدا کی قسم دوستو ایسی دھوپ رہتی ہے، ایسی۔ ہم میل اشاروں میں جب پڑھا کرتے تھے، ظہر کی نماز 2 بجے تھی، جب 2 بجے ظہر کی نماز پڑھ کر ہم صحن سے نکلتے تو بالکل پیر رکھنے کے لیے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہتی، معمولی سی دھوپ ہمیں برداشت نہیں ہوتی دوستو۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے صحابی جو زندگیاں گزر بسر کر گئے، آپ ان کے حالات کو پڑھیے، ان کی سیرتوں کو پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دوپہر کی کڑی آزمائشوں میں، تو کڑی دھوپ میں آپ کو لٹا دیا جاتا، اوپر سے ایک بھاری چٹان رکھ دی جاتی۔ حضرت ابراہیم سے حضرت بلال سے کہتے، اے بلال ایمان سے پھر جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن انہوں نے جو نبی کی
محنت میں دیکھا، نبی کی مجلس میں بیٹھنے سے دین کی جو حلاوت آتی تھی ان کو پتا تھا، نماز میں جو حلاوت آتی تھی ان کو پتا تھا، یہ سبحان اللہ بولنے سے کیا لذت محسوس ہوتی تھی ان کو پتا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا احد میں اسی پر مر جاؤں گا لیکن میں دین سے نہیں چھوڑوں گا۔ دوستوں تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پریشانیوں کو جھیلنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ ہمارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا دوستوں۔ آپ اندازہ کیجئے 80 سال تک ان کی پرورش ہوئی، ایک بت خانہ، بتوں کی جو پرستش کرنے والا ہے، بتوں کو جو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہے، دیولوں کو اپنے ہاتھ سے جو بنانے والا تھا، ان کے گھر میں پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم کی۔ پھر آپ کو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، پھر آپ بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد 80 کئی سا امتحان ہے۔ دیکھو دوستوں آج ہمارے گھروں میں اللہ اکبر کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہم سیدھے اللہ کو گالی دے دیتے ہیں، ہے نہیں ایسا؟ ایسا نہیں کرنا میرے بھائیوں، پریشانی کو جھیلنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ 80 سال ہوئے، 80 سال تک کوئی اولاد نہیں، اللہ سے کچھ بھی نہیں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ دین کے اعتبار سے لوگوں نے اپنی بات نہیں مانی، ہجرت کرنے کو کہا، ہجرت کر کر آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان تمام کڑی آزمائشوں کے بعد دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے، اولاد پیدا ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منت مانی تھی۔ اس سے پہلے دوستو جب 8ویں ذی الحجہ کی رات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو جو خواب نظر آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے دوستو، وہی کی طرح ہوتا ہے۔ میرا اور جو آپ کے خواب ہے وہ الگ بات ہے، جو نبیوں کو خواب پڑھتے تھے وہ بالکل سچے پڑھتے تھے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضور مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو خواب آپ کو دکھائے گئے، نبوت کے بعد وہ خواب پورے ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر اونٹ قربانی کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کا یہ مفہوم لیا، آپ نے اس کی تعبیر لی کہ میں اونٹ قربان کروں گا۔ یہ 8ویں ذی الحجہ کی رات ہو گئی۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، پھر اونٹ کو ذبح کرتے ہیں۔ پھر جب 10ویں ذی الحجہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں میں بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے منت مانگی تھی، اگر مجھے کوئی اولاد ہوگی تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ ایک لمبا زمانہ ہو گیا کیونکہ 80 سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی تھی نا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے، تو اپنے گھر میں جو ان کی والدہ تھی ان سے کہتے ہیں میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، فلاں فلاں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام سے جا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے، تو قربان جائیے اس بچے پر، ننھا منا سا بچہ تھا۔ اس نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابو، اے میرے والد، جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا، آپ کو جو بتایا گیا، آپ اسے کر رہیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منظوری دے دی کہ مجھے قربان کر دو۔ اب ادھر گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں، ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہناتی ہے، ادھر گھر سے نکلتے ہیں، بہت روتے ہیں کیونکہ 80 سال کے بعد اولاد ہوئی، بہت آزمائشوں کے بعد اولاد ہوئی، اس کے بعد سخت سے سخت آزمائش ہو رہی ہے کہ اپنے لڑکے کو قربان کرو۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آتے ہیں، مینا کی طرف آتے ہیں، بچہ کہتا ہے اے ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں سیدھا گلے پر ذبح مت کرنا، سیدھا مت کرنا، آپ مجھے گردن کی جانب سے ذبح کریں، اگر آپ مجھے
جانب سے ذبح کریں گے، ہو سکتا ہے کہ میری محبت آپ کو ستائے، آپ نہ کاٹیں، آپ مجھے ذبح نہ کریں۔ اگر میری محبت آپ کو ستائے گی تو خدا کے حکم میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ اتنا زبردست خدا کے احکامات قبول کرتے تھے دوستو۔ آج ہمارے ایمان والے بھائی، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارا ایمان والا بھائی کتنے وقت کی نماز ادا کرتا ہے؟ آج ہمارا ایمان والے بھائی کا لین دین کیسا ہے؟ آج ہمارے ایمان والا بھائی راستے سے جاتا ہے تو کیسا جاتا ہے؟ کس طرح سے لوگوں سے پیش آتا ہے؟ کیا ہو گیا دوستو ہمیں؟ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیاں موجود ہیں، وہاں اللہ کے ایک حکم میں کمی بیشی ہونے کی وجہ سے حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا الٹا ذبح کرنا۔ آج ہم اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں، نبی کے طریقے کو جانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے رہتے ہوئے بھی ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ اپنے واسطے اللہ کے لیے بدلو دوستو، اللہ کے لیے بدلو، ایک پکا سچا مسلمان بن کر رہو دوستو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان سیدھی جانب سے مجھے مت ذبح کیجیے، الٹی جانب سے گردن کی جانب سے آپ مجھے ذبح کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قبول کر لیتے ہیں۔ چھری لے کر آپ حضرت لٹا کر چھری چلانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ چلائے چھری نہیں چلی، دو مرتبہ چلائے تب بھی چھری نہیں چلائی، تیسری مرتبہ چلائے تب بھی چھری نہیں چلی، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاقو کو، بےجان چیز کو زبان دی۔ چاقو نے کہا اے ابراہیم آپ خلیل ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے کاٹنے کے لیے، دوسری جانب رب جلیل کا حکم ہے کہ نہ کاٹو، آخر مجھے بتائیے میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں؟ یہ واقعہ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبے کو لا کر صحیح ثابت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ابراہیم تم نے، اللہ نے جو تم سے مواخذہ کیا، جو تم کو آزمانا چاہ رہا تھا، دین کے اعتبار سے پریشانیوں کو دے کر، تکالیف کو دے کر، بہت طویل ایک لمبی زندگی آپ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ اسماعیل کے بجائے اس دمبے کو قربان کرو۔ تب سے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوئی، اس کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے اور صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے جو مالدار حضرات ہیں، جو رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ویسے حضرات پر قربانی واجب ہے۔ جن کے پاس سونا ساڑھے 7 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی جن کے پاس ہو، ان کو قربانی دینا ہے دوستو، اور جس کے پاس قربانی دینے کی وسعت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ قربانی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آدمی بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور بہت زیادہ مقبول ہے۔ اور قربانی کے اعتبار سے دوستو کون سا جانور کو ہم ذبح کریں، کون سے جانور کو ذبح نہ کریں؟ جو جانور چوک پائے ہیں، گائے ہیں، بکرے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہیں، جو ہمارے عرف میں جو ہے اسے ذبح کریں، اور جنگلی جانور جو ہے اسے ذبح نہ کریں، مرغی کو ذبح نہ کریں، بطخ کو ذبح نہ کریں۔ اور بکرا کتنے سال کا ہونا چاہیے ذبح کرنے کے لیے؟ تو ایک اصول ہے دوستو، بکرا ذبح کرنے کے لیے تقریباً 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بکرا ایسا ہے کہ 6 مہینے میں ہی اچھا ہٹا کٹا موٹا پروا ہے تو
سمجھا جائے گا کہ وہ 1 سال کے برابر ہی ہے، تو 6 مہینے والے بکرے کی بھی قربانی صحیح ہے، لیکن 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایسا بکرا ہے جو 6 مہینے میں ہی 1 سال کا نظر آ رہا ہے تو آپ اسے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جو گائے، اونٹ ہے، بیل ہے، ان کے لیے کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ 2 سال کے ہو جائیں گے آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور ان جانوروں کی قربانی نہیں دے سکتے، لنگڑا جانور ہو، کانا جانور ہو، کان کٹا ہو، ایسے جانوروں کی قربانی قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ اللہ کی جانب میں قربانی پیش کر رہے ہیں تو صحیح سالم پیش کرتا ہے۔ اور اس کی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ صحابی نے، حضرت زید بن ارقم نے کہا اگر یہ اس طرح کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکرے کی کھال پر، بکرے کے چمڑے پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر نیکیاں ملیں۔ پھر اون کے بارے میں پوچھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جتنا اون ہوگا الگ الگ کر کے گنا گئے، اس کے اعتبار سے جتنا اون ہوگا اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے قربانی کرنے والوں کے لیے جب آپ گائے ذبح کر رہے ہیں یا بکرا ذبح کر رہے ہیں، جب وہ جانور سے خون زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے دوستو، آپ اس کو ادا کریں۔ ہم میں سے جو مال والے ہیں، اسرت والے ہیں، ضرور ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اہم فضیلت ہے تکبیرات تشریق کی، وہ ہے 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک۔ مثلا اتوار کا دن سنڈے کا دن ہے، سنڈے کی فجر سے لے کر جمعرات کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ تاریخ ملاحظہ کر لیجئے، اتوار کی فجر سے لے کر آنے والا جو جمعرات ہے 1 ہفتے کے اندر ہی مکمل ہو جائے گا۔ اتوار کی فجر سے لے کر جمعرات کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ تو پڑھتے ہیں، پڑھ لیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی تو آپ جب نماز اپنی مکمل کر لیں گے، قضا نماز کے بعد بھی آپ کو پڑھنا ہوگا۔ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں گی، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھیں۔